سینٹ انتخابات پر کپتان کے کھلاڑیوں کا آپس میں میچ پڑ گیا۔ سینئر قیادت اور ناراض رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام۔ کورنگ امیدواروں کو سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ برقرار۔ سینٹ الیکشن سے متعلق فیصلہ اب سیاسی کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور پارٹی رہنما آمنے سامنے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بلا مقابلہ انتخابات اور سینٹ کے موجودہ امیدواروں کے حق میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ دیرینہ کارکنوں کو موقع دینے کے خواہش مند۔ جنید اکبر، عاطف خان اور شیر علی ارباب بھی ناراض رہنماؤں کے حامی۔ کچھ رہنما مشال یوسفزئی کو ٹکٹ دینے پر نالاں۔ پنجاب حکومت کے دعوے موسلادھار بارشوں میں ڈوب گئے۔ مونسون بارشوں سے تباہی، دریا، ندی، نالے بھر گئے، کئی چھوٹے ڈیمز ٹوٹ گئے۔ حادثات اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ راولپنڈی اور جہلم میں بہہ جانے والے 3 افراد کی لاشیں مل گئیں، چوتھے کی تلاش جاری۔ چریوٹ میں بارش کے باعث چھتیں گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ جہلم اور چکوال کے نشیبی علاقوں میں بدستور پانی جمع، گاؤں راجوال ہمک کے گھر تاحال زیر آب۔ سڑکیں اور پل بہہ جانے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ حافظ آباد کے کئی دیہات میں سیلابی ریلیں داخل۔ نواحی علاقے لال قلعے میں متعدد گھر زمیں بوس، لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ جلال پور بھٹیاں میں کئی دیہات میں 5 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ، کسان پریشان۔ رجحان میں متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں متاثر۔ پنڈی بھٹیاں کے نواحی گاؤں ٹھٹھا میں برساتی نالہ بھر گیا، ارد گرد کے گاؤں سے مونسون کے طاقتور سسٹم سے پنجاب کے دریاؤں میں بھونچال۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر طغیانی، پانی کی سطح بلند۔ جناح بیراج کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,10,438 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، بھیرا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی سطح میں کمی۔ دریائے چناب میں شاہپور لمہ کے قریب پانی کا بہاؤ تیز، شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ دریائے راوی میں نالا ڈیک اور منسلک نہروں کی سطح پر خطرناک حد تک اضافہ، کئی مقامات پر پانی کھیتوں میں داخل۔ صحبت پور میں پٹ فیڈر کینال کو 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، قریبی کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ کدے بھی رہن جوگی ساڈی جگہ نہیں ہے، ماڑے بننے ہیں، ساڈے کو گنجائش نہیں ہے۔ ساڈے کو کوئی بندہ نہیں پہنچا، کوئی امداد نہیں پہنچا۔ بچیاں بچے اسی کھانے تو بازار ہاں، ٹھیک ہے، ساڑیاں فصلیں تباہ ہوئی پئی نے۔ ساڈا جناب ہے تلا جتنا بھی علاقہ ہے سارا جناب ڈوب گیا۔ زمین بھی سارا جناب فون کیتا 1122 والے کوئی نہیں آیا، کوئی بندہ اس پل نہیں آیا۔ انتظامیہ آئی نہ پنجاب کا کوئی وزیر داد رسی کے لیے پہنچا۔ پنڈی والوں کا شکوہ، راولپنڈی میں بارش کا پانی شہریوں کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ گوال منڈی، پیر ودائی، ٹینچ بھاٹا میں تباہی، آریہ محلہ، گنج منڈی اور صادق آباد کے رہائشیوں کے لیے بھی مشکلات۔ شہریوں کی گاڑیاں، قیمتی فرنیچر اور ضروری سامان خراب۔ شہری پنجاب حکومت اور انتظامیہ سے شدید ناراض۔ پنجاب میں حکومتی غفلت سے کوئی اموات نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وضاحت۔ کہا اموات ناگہانی آفات کے سبب ہوئیں۔ بارشوں کے دوران جہاں ضرورت پڑی پاک فوج نے بھی مدد دی۔ نئے مونسون سپیل کے لیے آج سے ہی تیاری مکمل کریں۔ انتظامی افسر دفاتر کی بجائے فیلڈ میں موجود رہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ارلی وارننگ سسٹم کو ضروری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حکام کی پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ۔ پنجاب کے بعد بادلوں کا سندھ میں برسنے کا پروگرام۔ کراچی سمیت نندرے سندھ میں گرج چمک کی پیش گوئی، سکھر اور گھوٹکی کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 21 جولائی کے بعد پنجاب اور دوبارہ بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اگلے 3 سے 4 ہفتے تک موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ رواں سال مونسون کے 2 سے 3 سپیل بڑھ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ عاصم حفتار کا شاندار استقبال اور میزبانی پر اظہار تشکر۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال، صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی جی ایچ کیو آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ ڈاپ کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری، مرحوم مختوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا۔ کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے مفرور ملزمان کے مقدمات کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس کیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، رقم منتقل ہوتی تو ان سے نکلوا لیتے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے، جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ پنجاب میں لڑائی کے بعد صلح صفائی ارکان کی معطلی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ اسپیکر کا اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، کہا معطل ارکان کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن ارکان کی بحالی کی رولنگ اسپیکر نے دینی ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، اسپیکر چاہیں تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو ارکان کی بحالی کا مینڈیٹ دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سے پلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 7 کروڑ ڈالر خسارے کی زد میں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے پر اظہار تشکر۔ ملک بھر میں تاجر برادری کی آج پہیا جام ہڑتال، کراچی اور لاہور چیمبر کا ہڑتال کا فیصلہ برقرار۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں وفاقی حکومت کی تحریری یقین دہانی تک ہڑتال منسوخ نہیں ہوگی، احتجاج پرامن ہوگا، تمام مارکیٹ صنعتی علاقوں میں ہڑتال ہوگی۔ ہارون اختر کے ساتھ اجلاس ہوا، تحریری یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد کا بھی احتجاج میں شرکت کا اعلان۔ ایف پی سی سی آئی کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اجلاس میں بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو بہت اچھے طریقے سے سنا۔ حکومت نے فنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا۔ اگر کسی نے احتجاج کی کال دی تو انفرادی حیثیت میں دی ہوگی۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹیکس میٹر بھی آن، پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی کا نفاذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ 1300 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور پک اپس پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 13 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج پر کڑی نظر، پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خوارج نے سرحد پار کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث بیسی کھیل کی مسجد میں پناہ لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی پر خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خوارج افغان شہری، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود، مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ حکومت سندھ کا اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے حل اور ترقی کے لیے مربوط پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات، گرانٹ دفتر کے لیے پلاٹ اور دیگر امور پر معاونت کی درخواست۔ شرجیل انعام میمن نے کہا صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے، حکومت سندھ میڈیا اداروں اور صحافیوں کی فلاح و تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس دن کشمیر کے غیور عوام نے ریاست جموں کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت ہمیشہ جاری رکھی۔
सेहूनी रियासत की शाम में दहशत गर्दी जारी। अल सवेदा के मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। दरूज और बद्दू कबाइल में झड़पें भी जारी। हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, दुरूज बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब तक शामी हुकूमत रेड लाइन अबूर करने से बाज नहीं आती, हमले जारी रहेंगे। गजा में सेहूनी फौज के अंधुनाक हमले 24 घंटों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी इसराइली हमलों की भीड़ चढ़ गए। खान यूनस, जबालिया और अलमवासी में भी फ़ज़ाई हमले। दूसरी जानिब दोहा में अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। साल्सों ने सीज़ फायर के लिए नई तजावीज़ देना शुरू कर दी। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने कहा, मेरी बीवी के साथ जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने जिनसी ज्यादती की। FIR में 3 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे, मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई।